بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹک ٹاکر جو تھے وہ جب یوٹیوب کے اوپر آئے تو ہم نے جا کے ان کی ٹک ٹاکس دیکھنا شروع کی کہ یہ کرتے کیا ہے، اور ان میں سے جو سب سے پہلے اور سب سے بڑے وہ یوٹیوبر ہیں پاکستان کے بن گئے پھر وہ ڈکی بھائی ہیں۔ ڈکی بھائی جو ہیں اچھا، یہ سوشل میڈیا کی شہرت ہے نا، اس کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں بہت جلدی انسان اوپر آتا ہے اور اس سے زیادہ تیزی سے نیچے بھی جاتا ہے۔ وہ ایک کیا تھی سیال کوٹ کی، وہ کیا ہوتی تھی، گرل آہو، وہ جو سیال کوٹن تھی وہ بھی بڑی دیر سے بابا جی سیال کوٹ کہہ کے تو وہ مشہور ہوئی، اور اس کے فوراً بعد وہ بابا جی سیال کوٹ جو ہیں ان کی کچھ برہنہ ویڈیوز جو تھیں وہ سوشل میڈیا کی نظر پڑ گئی، تو وہ اس کے بعد اسی سپیڈ سے نیچے چلی گئی۔ جس طرح یہ میں ہوں، یہ میری گاڑی ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے، وہ اتنی زیادہ اچھل کے شہرت کی چھت کو بجی کہ اس کو پشاور زلمے نے اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا، لیکن صرف ایک سیزن۔ اس کے بعد اس بچی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ندیم نانی والا نے مشہور ہونے کے لیے اپنی نانی کی جو بڑھاپے کے اندر جو ویڈیوز تھیں وہ بنا کے پوسٹ کی، اور اس کے ذریعے اس نے ویوز اکٹھے کیے اور یہ مشہور ہوا، اور اس نے کروڑوں روپے کمانا شروع کر دی۔ ایک اور بھی اس کے پاس گیمک ہے کہ یہ لوگوں کے اندر جو ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر ایپل تقسیم کرتا ہے۔ ایپل وغیرہ جو ہے وہ میں اپنے سپر فین کو ایپل دوں گا، پھر دینے جاتا ہے، پھر اس کی ویڈیوز بناتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے۔ یہ اس طرح کی واردات کر کے یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو شہرت آپ اوور نائٹ گین کر لیتے ہیں، اس کو مینٹین کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی پس منظر میں کچھ ہوتا نہیں، اس کی سپورٹ کے اندر کچھ ہوتا نہیں۔ وہ شہرت جو ہوتی ہے وہ کسی چیز پہ کھڑی نہیں ہوتی نا، تو پھر آپ مختلف قسم کے سہارے تلاش کرتے ہیں، تو سہارے ملتے ہیں آپ کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ ٹرینڈ جو ہے کیڈی نمبر 804 کا چل رہا ہے، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلایا جا رہا ہے، وہ جینوئن ٹرینڈ نہیں ہے۔ آپ کیڈی نمبر 804 جو ہے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کرایا جاتا ہے مصنوعی ذہانت کے ذریعے، یعنی کہ کمپیوٹر جنریٹڈ انٹیلیجنس کے ذریعے، اور اس کے اوپر کروڑوں روپے لگاتے ہیں، اور جو لگاتے ہیں ان کے اخبارات جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے حق کے اندر اس وقت باولے ہوئے پڑے۔ جیروسلم پوسٹ اور اسرائیل ٹائمز کی بات کر رہا ہوں۔ کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، موصوف جو ہیں وہ ایک تھرڈ کلاس قسم کے یوٹیوبر ہیں، لیکن وہ اپنی شہرت مینٹین کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے 200-250 فلٹر لگا کے بندہ اپنی ویڈیو بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہی اپنے آپ کو بڑا دکھاتا ہے۔ ابھی پولیس نے پکڑا تو ساری لعنت جو چہرے کے اوپر ابھری ہوئی ہے، کم عمر میں زیادہ شہرت مل جائے تو پھر بندہ غلط حرکتوں میں پڑ ہی جاتا ہے، وہ ساری لعنت اس کے چہرے کے اوپر برس رہی ہے۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے وہ ان کی آپ ویڈیو ملاحظہ فرما لیں، اس ویڈیو کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 2 کروڑ روپے کا نمبر ہم نے لگا لیا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، 804 2 کروڑ کا نمبر لگا لیا ہے، اور ساتھ میں 2 آئی فون جو ہے نا انشاءاللہ گفٹ کر رہا ہوں اس بھائی کو۔ مجھے چاہیے 25,000 مجھے شرٹ چاہیے جو میں نے بنوانی ہے خان صاحب کی فوٹو لگا کے، جو کہ اگلے جلسے میں ہم نے اپنے دوستوں کو لے کے جانا ہے، اور ہم نے ایک نیا ہیش ٹیگ بھی بنایا خان آرمی۔ انشاءاللہ ہم اگلے جلسے میں بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی، ویڈیو آپ نے سن لی، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے IK804 نامی ایک لی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا کے اوپر پولیس جو ہے وہ پوسٹ کرتی ہے کہ ان کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اس پولیس کے کھڑے ہیں، لیکن جب میں نے غور کر کے فوکس کر کے دیکھا تو پولیس والی ہتھ کڑی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد لیکن اگر پولیس والی ہتھ کڑی نہیں تھی تو یہ FIR کہاں سے جنریٹ ہوئی؟ اس کے بعد میں نے FIR پڑھی، اور FIR پڑھنے کے بعد آپ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں نے ایک بندے سے رابطہ کیا، بلکہ بندے نے میں نے رابطہ کر کے داس دیتا، انہوں نے کیا بتایا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ السلام علیکم جی، محترم رضوان علی صاحب، یہ آپ ٹویٹر پر خبر دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو سینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ FIR جس شخص نے دی ہے اس نے اس بندے سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ جس بندے نے جعل سازی سے ایک نمبر پلیٹ بنائی اور دستاویز بنائی، سرکاری دستاویز، یہ سرکاری جعل سازی کی ہے اس نے۔ اب اگر آپ، چونکہ آپ کے تو بڑے بڑے وکلاء سے رابطے ہیں، آپ اگر ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 420 68 71 اور 467 اس پر اپلائی ہو جانی تھی،
اور اس پر اس بندے کو کم سے کم 7 سال سزا والی دفعہ لگنی تھی, نان ویلیبل ہونی تھی, تو اس کی عقل ٹکانے آ جانی تھی. اب یہ جو انہوں نے دفعہ اس کے اوپر لگائی ہے, اس کی تو ضمانت دوسرے دن ہو جانی ہے. یہ تو ایف آئی آر ان لوگوں نے دی ہے, اس سے محبت کا اظہار کیا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ پولیس میں اور پراسیکیوشن میں چھپے ہوئے وہ لوگ ہیں جو یوتھیا پن دکھاتے ہیں. بات اصل یہ ہے. اب بنیادی طور پہ واردات یہ ہے, اب میں آپ کو ندیم نانی والے کی گھٹیا آدمی کی جو واردات سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے. طریقہ واردات یہ ہے کہ ایس ایچ او کو یا مقامی پولیس والوں کو کچھ تھوڑی بہت لگائی گئی, پوری پلاننگ کے ساتھ تھوڑے بہت لگایا گیا, اور اس کو بعد ان کو کہا گیا کہ میں نے یہ حرکت تو کر دی ہے. اس حرکت کو کسی طرف سے اپریسیشن نہیں ملی, تو اس کو مشہور کروانا ہے. تو ان کو راضی کیا گیا, اور راضی کرنے کے بعد وہ ویڈیو بنائی گئی کہ پہلے والی جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاری دلوائی گئی. گرفتاری کے بعد ایک پھسی ایف آئی آر ڈلوا دی گئی. اچھا, اب اگر ایف آئی آر جعل سازی کے مقدمات کے تحت جو اس نے کی ہے, کیونکہ آئی کے 804 نامی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی اس وقت, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق کوئی بھی پلیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب اس نے جعل سازی کی ہے, اور جعل سازی کے اگر پورے دفعات کے تحت اس کے خلاف مقدمہ ہو تو اس کو 7 سال تک قید ہو سکتی ہے, اور یہ نان بیلیبل اوفینس ہے. اگر یہ لگ جاتا تو یہ نان بیلیبل اوفینس ہے, یعنی کہ اس کے اندر بیل نشتہ, بیل نہیں ہے. لیکن چونکہ پولیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے, اور سستے میں ملی ہوئی ہے ندیم نانی والا کے پاس, اور یقیناً پولیس کی بھی کچھ نہ کچھ چیز بہتر ہوئی ہوگی. اب اگر پولیس کو اس نے 50,000 روپیہ یا لاکھ روپیہ دیا ہے تو ان ویوز کے بدلے وہ 40-50 لاکھ روپیہ کمائے گا, کیونکہ اس کے بعد وہ جب اس کی بیل ہوگی, اب تو دیکھیں نا سین کیا بنے گا. جب تک میں آپ تک یہ ولاگ پہنچے گی اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ مقدمے کے اندر عدالت میں پیش ہو چکی ہوگی. عدالت میں اس ایف آئی آر کی پہلی پیشی کے اوپر بیل ہے, کیونکہ نان بیلیبل اوفینس ہے. جج نے کہنا جاؤ جی, اور ہاتھ کڑی لاؤ بھی بننے دی, جا ابھی بچہ گھر جا, ٹھیک ہے. اب جناب وہ اس کی پیشی ہوگی, اس کے اوپر ویڈیوز بنے گی, ہے وہ ساری جنگ بازی, اس کے ویوز آئیں گے. پھر جناب وہ بیل سے رہا ہوگا, اس کی ہتھ کڑی کھلے گی, اس کی ویڈیوز بنے گی, وہ ہوگی. پھر وہ آ کے نا روزانہ بیٹھ کے کہانی سنائے گا کہ میں وہاں پہ کیا کہا, انہوں نے پوچھا تو میں کیا کہا. اور چونکہ ایک یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل للمحدود نسل, گندی نسل وجود میں آ چکی ہوئی ہے, وہ اس کو کرے گی. اور کمپیوٹر بوٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کو 1 کروڑ 2 کروڑ 2.5 3 کروڑ کی سلامی مل جائے گی. تو پولیس والے وہ پیسے تھے پورے لے لینے سن یار. مجھے پتا ہے آپ کو 20 سے 50,000 کے درمیان کوئی اماؤنٹ ملی ہے, اس سے زیادہ نہیں ملی ہوگی. میری گزارش ہوگی مریم نواز شریف صاحبہ سے اور وزیر داخلہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ پہلی فرصت کے اندر یہ جن اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے ان کو, اور جس نے ایف آئی آر لکھی ہے ان کو پکڑ کے معاون جرم کے اندر کنائیونس کرنے کے, یعنی کہ جرم کے اندر تعاون کرنے کے الزام کے اندر جیل کے اندر بند کریں ان حرام خوروں کو, یہ رشوت خور جو افسر ہیں جنہوں نے ایف آئی آر غلط لکھی ہے. پروسیکیوشن کو الٹا لٹکا دیں. یہ پروسیکیوشن کی 2 نمبری ہے جس کے باعث 9 مئی کے مجرمان آج تک قابو میں نہیں آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.